السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آیات جو کہ آیت 21 سے 29 دعوت ایمان سے جڑی ہوئی آیات ہیں اور اللہ کے قانون، جزا اور سزا کو واضح کرتی ہیں۔ یہ کسی نسل، فرقے، عنوان یا لیبل کے لیے خاص نہیں، بلکہ سچے ایمان پلس آخرت اور عمل صالح کے لیے ہے۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں، یہ قرآن کا مرکزی اصول ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جو ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، نجات فرقے سے نہیں بلکہ سچے ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت 21 سے 29 کی دعوت کے فوراً بعد آئی ہے، اور یہ بتانے آئی ہے کہ دعوت عام ہے، جبکہ جو نجات ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 62 میں ایک ایسا اصول بیان کرتے ہیں جو انسان کے سارے غلط سہارے توڑ دیتا ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے، اللہ کے ہاں نجات نہ نام سے ہے، نہ نسل سے ہے، نہ خاندان سے ہے، اور نہ ہی فرقے سے ہے۔ سب کو ایک ہی صف میں اس آیت نے کھڑا کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ یہ آیت کہتی ہے کہ مسلمان کہلانے والے، یہودی کہلانے والے، نصرانی کہلانے والے، صابی کہلانے والے ایک ہی معیار کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آیت جو ہے، یہ اصل فیصلہ کن شرط ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں اللہ یہ نہیں پوچھتے تمہارا لیبل کیا ہے، اللہ پوچھتے ہیں، کیا تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا آخرت کو حساب کی جگہ مانتے ہو؟ یہ سچا، زندہ، جواب دہ ایمان ہے، صرف دعویٰ نہیں۔ ایمان کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان کا ثبوت ہے وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قرآن کا اصول بڑا واضح ہے، ایمان اگر سچا ہو تو عمل میں بھی نظر آئے گا۔ یہاں نجات کا دروازہ صرف ماننے سے نہیں بلکہ مان کر جینے سے کھلتا ہے۔ اجر کہاں ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ان کا اجر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، مولوی، پادری یا ربی کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ براہ راست رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت دو بڑی آزادیوں کا وعدہ کرتی ہے، جیسے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ دو خوف ختم کر دیتے ہیں، مستقبل کا خوف، ماضی کا غم۔ یہ امن صرف سچے ایمان والوں کو ہی ملتا ہے۔ یہ آیت خاص طور پر بنی اسرائیل کو بتا رہی ہے، موسیٰ کی نسبت کافی نہیں، ابراہیم کی نسل ہونا کافی نہیں، نبیوں کی تاریخ کافی نہیں۔ اب نجات کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر یقین اور عمل صالح، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے لیے سب سے جو بڑا کڑا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم صرف مسلمان کہلاتے ہیں یا واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا عمل ہمارے دعووں کی گواہی دیتا ہے؟ آیت 21 سے 29 سے ربط وہاں کہا گیا، اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا۔ یہاں بتایا گیا نجات کا معیار کیا ہے، وہاں دعوت تھی، یہاں فیصلہ۔ یہ قرآن کی ترتیب بے اتفاق نہیں ہے۔ ہم اختتام کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ، اے اللہ ہمیں نام کا نہیں سچے ایمان والا بنا، اور ہمارے اعمال کو اس ایمان کی گواہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔